فطرت کہتے ہیں ایک نبی کے پردہ فرمانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کو فطرت کا زمانہ اصطلاح حدیث میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں فطرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ فطرت کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے بعد جب طویل ہوتا گیا اور دنیا ظلمت اور ضلالت کی گمراہیوں میں بھٹکتی رہی، بت پرستی عام ہو گئی، بیت اللہ شریف جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کے لیے اللہ کے گھر کے طور پر بنایا تھا، اس میں 360 بت لا کر انہی لوگوں نے سجا دیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ ہی کے گھر میں اللہ ہی کے ساتھ شرک کیا جانے لگا، اللہ ہی کے گھر کو اللہ کی شرک کا جو ہے محور بنا لیا گیا اور وہاں پر 360 بت جو ہے رکھ کر ان کی عبادت کی جانے لگی۔ ایک طرف عیسائیت اور یہودیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تحریفات غالیہ کا شکار ہو گئی۔ اس کے اندر رد و بدل اور تحریفات، تغیر و تبدل اتنا کیا گیا کہ اصل کتاب مٹ کے رہ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، وہ نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آنے سے پہلے حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جس قبیلے سے تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حضور کی بعثت سے پہلے ایسا ماحول تھا، حضرت علی نے خود بیان فرمایا کہ ہمارے ہاں ہمارے قبیلوں میں اور ہمارے قبائل میں ایسا ماحول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دفعہ ایک مرغی کا چھوٹا بچہ چوزا جو ہوتا ہے وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا، کسی کے کھیت میں جا کے اس نے کچھ پودوں کو چونچ مار کے خراب کر دیا، کچھ دانے وانے وہاں سے اگ لیے، کچھ چیزیں خراب کر دی۔ کھیت کا جو مالک تھا وہ اس چوزے کے مالک پر ناراض ہونے لگا، آپس میں تو کار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، آپس میں جو ہے جب آپس میں تو کار ہوئی، تھوڑی سی بات بڑھ گئی تو ایک پہلے انفرادی طور پر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک نے ایک کو مار دیا، ایک نے ایک کو قتل کر دیا۔ وہاں تو ذرا ذرا سی بات پر تلوار نکل آتی تھی، ایک نے ایک کو قتل کر دیا۔ اس کے انتقام میں سارے لوگ قبیلے کے دونوں طرف سے لوگ آ گئے۔ اب ایک سگے چچا زاد بہن بھائیوں میں، سگے چچا زاد لوگوں میں آپس میں ان کا رشتہ، سگوں کا رشتہ تھا، ان کے درمیان جو ہے جنگ چھڑ گئی، جس کو تاریخ اسلام میں حرب بسوس کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک ایک جنگ صرف آپس کے چچازاد لوگوں میں صرف اس وجہ سے جاری رہی کہ ایک مرغی کے بچے نے کسی کے کھیت میں جا کر تھوڑا سا نقصان کر دیا تھا۔ 40 سال ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جو ہے کسی کا انتقال ہونے لگتا تو وہ جا کر اپنے مرنے سے پہلے وصیت کرتا اپنے ورثاء کو کہ دیکھو یہ میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تم جو ہے میرے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لینا اور اس جنگ کو جاری رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خراب ترین ماحول میں اور ایسی جہالت کے ماحول میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب 360 فٹ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، جب ذرا ذرا سی باتوں پر آپس میں تلواریں نکال کر 40 سال وہ آپس میں لڑتے تھے، ایک تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں تھا، جہالت ہی جہالت تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ٹاسک یہ دیا، آپ کو ذمہ داری یہ سونپی کہ اس پورے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اس پورے ماحول کو بدلنا ہے۔ سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست کرنا ہے اور ان کو بت پرستی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پہ لانا ہے۔ اور وہ بت پرستی بھی ایسی تھی کہ جب کسی سفر میں جاتے تھے تو اپنے اپنے بتوں کو اپنے ساتھ سامان میں رکھ کے لے جاتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی ہندو مذہب کے اندر جو بت ہوتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے بیڈ روم میں موجود ہیں، ان کا وہ کہیں سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے سامان میں رکھ کے لے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ نکالتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ نے ان سب اس عقیدے کو بدلنا ہے، ان کو توحید پر لانا ہے، اس بت پرستی کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر لانا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کے جو معاملات ہیں، سودی معاملات ہیں، رشوت ستانی ہے، اور ایک جو قوم کا سردار ہے اور امیر ہے وہ ہر غریب کے اوپر اور کمزور کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہے۔ اور وقت کتنا دیا گیا؟ صرف 23 سال کا وقت دیا، 23 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کی آپ کی جو حیات طیبہ ہے، جس میں جو کہ آپ کے دعوت کے سال ہیں اور آپ کے دین پھیلانے کے سال ہیں، وہ 23 سال کے اندر دنیا کو تبدیل کرنے کا، دنیا کے حالات بدلنے کا، تمام انسانوں کی ہدایت کا، تمام انسانوں کے تزکیہ نفس کا، تمام انسانوں کو اللہ کے دین وحدہ لا شریک پر لانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاسک دیا۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری سو، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تحقیق اللہ جل شانہ نے احسان کیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اگر وہ رسول کہیں اور سے آتے لوگ نہیں مانتے، کہتے کہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، انہی کی زبان کا، انہی کے علاقے کا، پھر انہی انسانوں میں سے۔ اگر انسان نہیں ہوتے فرشتہ ہوتا تو رسول اللہ کے فرشتے ہوتے اور انسان نہیں ہوتے، تو یہ کہتے، لوگوں کو یہ کہنے کا یقینی طور پر جو ہے عذر ملتا کہ جناب یہ تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر تو ہمیں تو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہش نفسانی بھی پیدا ہوتی ہے، ہمیں تو فلاں ہے، ہمارے اندر تو جذبات بھی ہیں، اور یہ تو فرشتہ ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کیوں ہمارے لیے نمونہ بنایا؟ نہیں، فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ کیا ذمہ داری دی گئی؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے دل کو پاک صاف کریں، دل میں جو بت پرستی ہے، شرک ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک صاف کر دیں اور اللہ کی عبادت وحدہ لا شریک پر لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو آپ تنہا ایک اس پورے قبائل میں، پورے عرب میں، اس پورے جزیرہ عرب میں آپ کی ذات اکیلی تھی جب آپ کو ذمہ داری دی۔ آپ سب جانتے ہیں غار حرا میں جب پہلی وحی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل کرتے ہوئے پہلی وحی پہنچائی اللہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کا بخار ہو گیا۔ آپ نے سب نے تیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ کو سخت جاڑا چڑھا، آپ کو سخت بخار ہو گیا۔ آپ جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا زملونی 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 زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے شدید سردی لگ رہی ہے، بخار چڑھ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شارح بخاری ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑا ہو گیا تھا اور یہ سب بخار ہو گیا تھا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے پکڑ کر پھینچا تو اس کا خوف آپ کے اوپر آیا جس کی وجہ سے جاڑ ہو گیا۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔